تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سانپ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. تو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. امام دارمی جو ہیں بڑے مشہور امام ہیں، محدث ہیں، ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اس کے اندر وہ ایک اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ پیغام نکاح بھیجا. تو ہم نے کہا جی یہ پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں، یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو، تم کیا چیز ہو، یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں، ہمارے ہاں قدریہ، شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں، انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام اعمش بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے روایت کی. انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی، ہماری کسی لڑکی سے شادی کی، یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی. تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے، تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت ہے. یہ کئی روایات اس طرح اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں، یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک. صحیح. پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ کے ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر، ایک بہت بڑا بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی ریالٹی، ہاں ان کی ڈیٹیل اور کچھ فنڈامنٹلس پر ہمارا اتفاق بھی ہے. جیسے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی نا، وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مروی ہیں. لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر، یعنی فار ایگزامپل شیپ شفٹنگ کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے، اب وہ ایکچوئل میں کیا واقعی وہ اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، کیا پرماننٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے؟ واللہ عالم. تو اس میں ہم تفصیلات ہم کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم. یہ ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے، اور وہ ایکسپیرینسز کوئی عام ایک بندے کے نہیں ہیں، وہ ملٹیپل لوگوں کے ہسٹوریکلی چلا ہے. بالکل. تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے ان چیزوں کی.